باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، ناظرین اکرام، موضوع گفتگو ہے زکوٰۃ فطرہ. مولا حضر الفقی کے اندر حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں، قرآن کریم کے سورہ اعلیٰ میں یہ جو آیت آئی ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ کامیاب ہوا اور کامران ہوا یا بد اعتقادی اور بد عملی سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، یہ کون لوگ ہیں؟ امام نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فطرے کو ادا کیا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فطرے کو واجب کیا تاکہ روزے کی حالت میں جو فضول اور بے حیائی کی باتیں جو حالت روزہ میں روزے دار سے سرزد ہو گئی ہیں اس کا کفارہ بنے اور ضرورت مندوں کے کھانے کا بندوبست ہو سکے. اسی طرح فطرے کو زکوٰۃ الابدان کہا جاتا ہے، یعنی فطرہ بدن کی زکوٰۃ ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ فطرہ نکالنے سے سب روزے قبول ہو جاتے ہیں. اصول کافی، مستدرک الوسائل اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ فطرہ نکالنا گویا کہ آئندہ سال تک مرنے سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور جسم و روح کی صحت و سلامتی اور تمام تر اخلاقی پلیدی اور تمام تر اخلاقی برائیوں سے فطرہ بچاتا ہے. ناظرین، اب جب ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا فطرے کی اہمیت کیا ہے تو آئیے اب مسائل فطرہ کو جانتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں. عید الفطر کی رات غروب کے وقت جو بھی شخص بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو، خادم و غلام نہ ہو، اسے اپنے اور اپنے نان خور افراد کا یعنی اہل و عیال وغیرہ کا فطرہ دینا واجب ہے. اگر کسی فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچ پورا کر سکے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے. فطرہ کتنا نکالا جائے؟ ہر فرد کی طرف سے 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو وہ غذا جو عموماً اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں کھایا جاتا ہو، جیسے گیہوں، جیسے چاول وغیرہ. جو شخص عید الفطر کی رات غروب کے وقت نان خور شمار ہوتا ہو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہو یا کافر. ان کا خرچ اور نفقہ ان پر واجب ہو یا نہ ہو، اس کے شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں رہتے ہوں. پھر بھی اگر وہ اس کا نان خور ہے یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا عیلولہ ہے تو پھر اس کا فطرہ واجب ہے، جس کی تفصیل میں آئندہ آگے چل کے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اب اگر وہ مہمان جو عید کی رات سورج ڈوبنے سے پہلے میزبان کے یہاں آیا ہو اور رات بھر اسی کے گھر میں رہا ہو اور میزبان نے اس کے لیے ضروری سہولتوں کو مہیا کیا ہو اور اس کے خرچ کا ذمہ دار ہو، چاہے مہمان نے کچھ نہ بھی کھایا ہو یا اپنے کھانے سے ہی افطار کیا ہو، وہ نان خور شمار ہوگا، یعنی جسے عربی میں عیلولہ اور انگریزی میں ڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے، وہ شمار ہوگا اور اس کا فطرہ دینا ہوگا. لیکن اگر آنے والا مہمان کو فقط افطار کی دعوت دی گئی ہو اور وہ رات نہ گزارے اور بتائے گئے شرائط یعنی اس کی تمام سہولتیں فراہم نہ کی جائے تو وہ نان خور شمار نہ ہوگا اور اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہے. ایت العظمی سید علی سیستانی دامت ذیل العالی فرماتے ہیں ایک رات میں ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ نان خور ہے یعنی ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں یہ فیصلہ ہونا مشکل ہے کہ وہ نان خور ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کے سارے اخراجات صاحب خانہ کے اوپر ہے، صاحب خانہ کا وہ ڈیپینڈنٹ ہے، صاحب خانہ کا وہ نان خور ہے، صاحب خانہ کا وہ عیلولہ ہے. اس کا فیصلہ ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں فیصلہ کر پانا مشکل ہے. لہٰذا اگر کوئی مسجد وغیرہ میں افطاری بھجواتا ہے یا پھر صرف کھانے کے لیے
یا افطار کے لیے شب عید کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس مہمان کا فطرہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ میزبان صاحب خانہ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ بچہ جو ماں کے رحم میں، ماں کے بطن میں ہے، اس کا فطرہ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ غروب آفتاب سے پہلے وہ پیدا ہو جائے تو اس کا فطرہ واجب ہے۔ اگر انسان کسی کا نانخور یعنی ڈیپینڈنٹ شمار ہو اور عید کی رات غروب سے پہلے کسی دوسرے کا نانخور بن جائے، جیسے عید کی رات رخصت ہو کر کوئی لڑکی شوہر کے گھر آ جائے، تو اب اس کا باپ اس کا فطرہ نہ نکالے گا، اس کا شوہر نکالے گا، اس لیے کہ اب اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنے شوہر کی ڈیپینڈنٹ ہے، ایلولہ ہے، لہذا اب شوہر کے اوپر فطرے کی ذمہ داری آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنا ہی فطرہ ادا کر دے جبکہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا، مثلا وہ مہمان جو صاحب خانہ کا ڈیپینڈنٹ ہے، ایلولہ ہے، نانخور ہے، وہ خود اپنا فطرہ نکال دے جبکہ میزبان کے اوپر واجب تھا کہ اس کا فطرہ نکالیں، تو ایسی صورت میں میزبان کے اوپر سے فطرہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ میزبان کے لیے بھی ضروری ہے وہ مہمان کا فطرہ نکالے۔ گویا کہ جس کے اوپر فطرہ واجب ہے وہ جب تک نہ نکالے اس وقت تک فطرہ واجب رہے گا اور فطرہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہم ان مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ فطرے کا مصرف یعنی فطرہ کسے دیا جائے۔ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فطرہ صرف شیعہ اثنا عشری فقراء کو دیا جائے۔ وہ فقیر جس کو فطرہ دیا جائے احتیاط واجب ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، جیسے مرد اگر داڑھی منڈواتا ہو اور ایسی عورت جو بے پردہ رہتی ہو، بے حجاب رہتی ہو، ایسے فقراء کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو فطرہ کو گناہ کے کام میں لگاتا ہو اس کو بھی فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک فقیر کو 3 کلو سے کم یعنی ایک فطرہ سے کم ایک فقیر کو نہ دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا فطرے کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، فطرے کو توڑ سکتے ہیں؟ ہاں، کم از کم ایک فطرہ تو دینا پڑے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی فطرے ہیں ہم ایک فرد کو، ایک فقیر کو ایک سے زائد فطرہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن فطرے کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ غیر سید کسی سید فقیر کو فطرہ نہیں دے سکتا، یعنی کوئی سید غیر سید سے فطرہ نہیں لے سکتا۔ اسی کے برعکس سید اپنا فطرہ کسی غیر سید یا غیر سید یا سید دونوں کو دے سکتا ہے۔ اب آئیے چند فطرے کے اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بڑے غور سے سمجھیں۔ اگر کوئی عیب دار چیز بطور فطرہ دے تو احتیاط واجب کے بنا پر کافی نہیں ہے۔ عیب دار سے مراد یعنی کوئی انسان ایسا گیہوں دے رہا ہے، ایسا چاول دے رہا ہے جس کے اندر کنکر پتھر یا مٹی ملی ہوئی ہو تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر عرف میں یعنی سماج میں یہ کہا جاتا ہو کہ نہیں اتنا تو اس کے اندر رہتا ہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فطرہ حرام مال سے نہیں دینا ہوگا، بلکہ فطرہ حلال مال سے ہی دیا جائے گا۔ اگر کسی کو فطرہ دیا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ مستحق نہ تھا، اگر ممکن ہو تو واپس لے اور ممکن نہ ہو تو اپنے مال سے دوبارہ فطرے کو ادا کرے۔ ضروری ہے کہ انسان فطرہ قصد قربت سے یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں عاجزی اور بندگی کا اظہار اور خلوص نیت کے ساتھ فطرے کو ادا کرے، یعنی قربتاً الی اللہ فطرے کو ادا کرے جو کہ اس کے اوپر واجب ہے۔ رمضان سے پہلے فطرہ دینا صحیح نہیں ہے، بس عید کی رات یا پھر عید کی نماز ادا کرنے والا نماز سے پہلے ادا کر دے، اور اگر وہ نماز عید نہیں پڑھتا تو پھر ظہر کی اذان سے پہلے تک وہ نکال دے۔ اگر فقیر ہے اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، لیکن مستحب یہ ہے کہ فطرہ دے، اور اگر اس کے پاس فقط 3 ہی کلو چاول ہے، 3 ہی کلو گیہوں ہے، اس سے زائد اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ جو صاحب خانہ ہے وہ ایک فطرہ یعنی 3 کلو ہی وہ نکال لے، اور نکال کر گھر کے افراد میں سے کسی بھی ایک فرد کو لے جا کر دے دے۔
वो फिर नियत करके दूसरे को दे, वो फिर अपनी नियत करके तीसरे को दे, वो फिर नियत करके घर के किसी दूसरे फर्द को दे, चौथे को दे। इस तरीके से एक दूसरे तक एक ही फितरे को वो घुमाते रहें, वो पहुंचाते रहें, और सबसे आखिर में घर के जिस फर्द के पास वो फितरा पहुंचे वो उस फितरे को लेकर घर के बाहर उस फकीर को, उस जरूरतमंद को पहुंचा दे जो फितरे का मुस्तहक है। यहां पर एक चीज और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो इस वक्त हमसे भी मसाइल पूछते हैं और कहते हैं कि ये भी फितरा आप रख लें और ये जरूरतमंदों तक पहुंचा दें, और जब सवाल करते हैं कि ये किसका फितरा है तो कहते हैं कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की तरफ से ये मैं फितरा अदा कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ का फितरा आपके ऊपर वाजिब नहीं है, इसलिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके डिपेंडेंट नहीं है, यानी वो आपका इलुला नहीं है, आपके नानखोर नहीं है, आपके घर वो खाना नहीं खाते, उनकी जिम्मेदारी आपके सर नहीं है, लिहाजा उनका फितरा आप पर वाजिब नहीं है। हाँ, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की सेहत सलामती के लिए आप सुबह शाम कोई भी सदका निकाल सकते हैं या नजर वगैरह कर सकते हैं। फितरा को आप तब्दील नहीं कर सकते, मसलन नोट हो, चावल हो, गेहूं हो, कैश हो, पैसे हो, जो भी चीजें हैं आप उसकी जगह दूसरी चीज नहीं रख सकते। यानी अगर आपने ईद से पहले अपने फितरे को निकाल दिया नियत करके और बाद में उसकी जगह पे आपने दूसरी चीज रख दी तो ऐसा आप नहीं कर सकते, इसलिए कि फितरे की रकम को, फितरे के जिन्स को, चाहे वो चावल, गेहूं या दूसरी चीजें जो आपने फितरे में निकाली हैं, वो जैसी आपने निकाली है हू बहू मुस्तहक तक पहुंचाना है, सिवाय ये कि हाकिम शरा आपको इजाजत दे। इसके अलावा इस कोरोना वायरस के जमाने में, इस कोरोना वबा के जमाने में वो मकामात जहां हम लोग रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, हमारे लिए मुश्किलात नहीं है कि हम मुस्तहिकीन तक, जरूरतमंदों तक हम फितरे को पहुंचाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां मुश्किल है, और वो इस लॉकडाउन के दौर में और इस सोशल डिस्टेंस को बाकी रखते हुए, या ऐसे ममालिक में वो रहते हैं, ऐसे शहरों में वो रहते हैं जिनका घर से निकलना ही भारी है, दुश्वार है, तो ऐसी सूरत में वो अपने ही फितरे को, क्या बैंक जितने भी ट्रांसफर ऑप्शन हैं, चाहे वो फोन पे हो, पेटीएम हो या दीगर और भी चीजें हो जिसके जरिए से वो मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसका सहारा वो ले सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन उसमें खास ये ख्याल रखना होगा कि जो इंसान इस पैसे को ट्रांसफर कर रहा है वो उस वक्त नियत ना करे, यानी अगर वो शब ईद से पहले अपने पैसे को बगैर नियत के, बगैर फितरे की नियत के किसी दूसरे शहर में जहां पे मुस्तहिकीन है और वो पहुंचा सकते हैं, तो वहां पे वो अपने पैसे को ट्रांसफर कर दे, और जिसके खाते में ट्रांसफर करे उसको अपना वकील बना ले, उसको अपना वकील बनाए कि तुम मेरी तरफ से, मेरी इजाजत से वकील बनो, और शब ईद या रोज़े ईद अगर वो नमाज अदा करता है तो नमाज से पहले, और नमाज ईद अदा नहीं करता तो ज़ोहर से पहले मोहताज तक, मुस्तहक तक वो उस पैसे को पहुंचा दे। ये भी नियत करे जिसने फितरा निकाला है, और वो वकील भी नियत करे कि ये किसकी तरफ से ये फितरा दिया जा रहा है। तो इस सूरत में आप माह रमजान में ही किसी दूसरे के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर दें, वो भी पैसे को निकाल के रख लें, और निकाल के रखने के बाद अपने पास वो रख लें, और जब शब ईद आ जाए तो शब ईद में वो नियत करें और आप भी नियत करें, या जब रोज़े ईद वो फितरा दें तो आप भी नियत करें और वो भी आपकी वकालत की नियत करें और मुस्तहक तक उसको पहुंचा दें। इसके अलावा एक मसला और है, क्या फितरे को आप मसाजिद की तामीर या करबला या इमाम बारगाह या जो भी मजहबी मराकिज हैं, इदारे हैं, उसकी तामीर में आप खर्च कर सकते हैं? क्या इदारों को आप फितरा दे सकते हैं? तो हाँ, आयतुल्लाह खामेनी हफ़ज़हुल्लाह कि अगर आप मुक़ल्लिद हैं तो उनकी इजाज़त के मुताबिक आप तमाम तर इदारों में जो दीनी इदारे हैं वहाँ पे आप फितरे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आयतुल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के आप मुक़ल्लिद हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके यहाँ मना है। आप एहतियात वाजिब के बिना पर उनके यहाँ जो मसला है एहतियात वाजिब यह है कि आप
فطرے کو کسی بھی ادارے میں نہیں دے سکتے، بلکہ فطرہ صرف اور صرف غریب و فقیر وہ مستحقین جن کو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے انہی تک پہنچایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی